کسی نے ایک سوال کیا، بچے کی شرارت بہت بڑھتی جا رہی ہے، سب بڑوں کے سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بڑوں کا کہنا ہے کہ اس کا عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضد اور شرارتیں بڑھ رہی ہیں، عقیقہ کر دو تو اس کی یہ حرکتیں ضد دور ہو جائیں گی۔ کیا واقعی بچے کی شرارت ضد کا تعلق عقیقے سے جوڑنا درست ہے؟ دیکھیے، بچے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، ٹھیک، بچوں کی ضدیں ہوتی ہیں اور ظاہر سی بات ہے بچے ہیں تو ضد کریں گے ہی۔ اتنا ہے کہ اس ضد کو آپ تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ ضد آپ کی حد تک ہو، دوسروں کو اس سے نقصان نہ ہو۔ بچے ضد کرتے ہیں، یاد رکھیں، عموماً بچوں کی ضد زیادہ اپنی ماں سے ہوتی بنسبت باپ کے، زیادہ ہوتی ماں باپ سے بنسبت دوسرے خاندان والوں سے، ہے نا، تو فطری چیز ہے، لیکن یہ ہو کہ اس کا شر، اس کا نقصان دوسروں کو نہ ہو، پہلی چیز۔ دوسرا یہ آپ دیکھیے ان کی ضد کس چیز میں، اس کو کنسٹرکٹیو وے میں، اس کو مثبت انداز میں استعمال کیجیے اس ضد کو، تاکہ کچھ کرے۔ اب ہمارے سماج میں عموماً جو بچے ضد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بچہ ہے، بچوں کا بچہ سمجھ کے ان کے سامنے باتیں مت کیا کیجیے، وہ آپ سے ہوشیار ہوتا ہے، ریکارڈر ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب بچہ کوئی غلط کام کر رہا، ٹھیک، تو کبھی کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں، ہے نا، کوئی غلط کام کر دیا، دھت تیری کی، یہ کرتے کیا، اور بعد میں ایسا غصہ ہے اس کو، کس کو نہیں مانتا، وہ دادا کو بھی گالی دے دیتا، اب وہ سنتا بیٹھے بیٹھے۔ ابھی آپ نے اس کو نہیں، اس کی تو تنبیہ ہونی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے تھا، اگر چھوٹا ہے تو سمجھائیے، بڑا ہے تو تھوڑا ضرب دے کے سمجھائیے، مار کے سمجھائیے، بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ تو اصل کیا ہوتے ہیں بچے شرارت اور ضد ہمارے بولنے سے پکڑتے ہیں، ہے نا۔ جیسا اب ایک بچہ تھوڑی سی ضد کر رہا، بہت تھوڑی سی، ایک دم میں یہ نہیں ہونی، تھوڑی اس کی ضد ہے، اس کے بعد کوئی دوسری خاتون آئی، بچے کی خالہ آئی، تب اس کی ماں بیٹھ کر تو ضدی ہو گیا یہ، تو وہ سنتے رہتا، اس کو اب آئیڈیا آتا کہ اس سے یہ کام ہوتے میرے، اتنا ضدی ہو گیا نا، سن رہا نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، تو اس کو آئیڈیا آتے رہتا۔ اب اس کی ضد دیکھیے اب بڑھ جاتی ہے، اور پھر کوئی دوسرا ہے تو یہ میری اولاد اتنی ضدی ہے نا، اس کی تو ضد پوری کرنا ہی پڑتی، تو وہ دیکھیے سنتا اور بڑھ جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو آپ بڑھا رہے ہیں، اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، آپ بڑھاوا مت دیجیے اس کو۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ آپ کا ضد کر رہا ہے، اس کو کیا فلاں چیز ہونا، ٹھیک، اور ضد کرتے کرتے رو رہا ہو، تو آپ اس کو کہیے ماشاء اللہ کتنا اچھا رو رہے ہیں آپ، زور سے روئیے اور چلائیے، تو دیکھ کے منہ کو ہی دیکھتا خالی ہو، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، اور چلاؤ بیٹا، زور زور سے رو، دور تک آواز جانا، تو وہ ایسا دیکھتا پھر جان تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آنسو پوچھ لیتا ہو۔ اب اس نے رویا، آپ نے ضد پوری کری، اور بعد میں آپ کیا بول رہے ہیں، ارے ضد پوری کرنا پڑتی، اتنا روتا نہیں تو یار وہ کہ اس کی دم نکل جائے، اس کو بولتا اچھا، اس کو آئیڈیا آتا اس سے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں بچوں کی شرارتیں اور ان کی غلطی کو والدین کبھی ریپیٹ نہ کرے کسی کے سامنے، اور اسپیشلی ہمارے سماج میں ہے کہ ان کی برائیوں کو بہت وہ کرتے ہیں، لوگ بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایک صاحب ایک دن بتانے لگے کہ ایک شخص نے کسی کو طلاق دے دیا، اس لیے کہ وہ ایک گناہ میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو پسند نہیں کرتی، اس گناہ کی وجہ سے اس کو طلاق دیا، تو اس کے سماج اور سوسائٹی کے لوگ جمع ہوئے، پنچ جمع ہوئی کہ بھائی اس کی اصلاح کی جائے، اور جب اس نے کہا کہ بھائی میرے میں یہ برائی ہے اور میں یہ برائی نہیں چھوڑ سکتا، تو کچھ لوگ اس کو بولنے لگے یہ آدمی رہتا، بولے ایسا آدمی ہونا، آدمی ہے سالا، بولے جوا چھوڑتا نہیں، بولے آدمی ہے، رجال آدمی ہے، ایسا ہونا چاہیے آدمی نے، گناہ تو گناہ۔ تو ایسا آپ بولیں گے تو پھر وہ تھوڑی سدھرنے والا، اگلی بار چڑھ جاتا ہے وہ، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ بولنے سے آپ دیکھیے بچوں کی ضد بڑھتی جاتی ہے، یہ بولنے سے۔ تو ہم کیا کریں، والدین خاص طور سے اس بات کو نظر رکھیں کہ جب بچے ضد شروع کرتے ہیں نا، تو ان کی ضد کو سائیکولوجیکلی ٹیکل کیجیے آپ، اس کو وہ کب ضد کرتا ہے، کیوں ضد کرتا ہے، کیا بھوکا تو نہیں ضد کرنے سے پہلے، جب بھوکا ہوتا ضد کرتا ہے تو یہ تو فطری ہے، تو اس کو آپ کھانے کے لیے نظم کیجیے کہ بھائی بھوکا رہیں گا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رات میں زیادہ شرارت کرتا ہے یا جو ضد کرتا ہے، یا دن میں زیادہ شرارتیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو ٹیکل کیجیے۔ اسی طرح بچوں میں کچھ توانائیاں طاقتیں ہوتی ہیں جو بڑوں میں نہیں ہوتی، زائد ہوتی ہے، تو اس کو کیا کیجیے آپ یوٹیلائز کیجیے دن میں، تاکہ وہ اس کی شرارت کم ہو جائے، اس کو یوٹیلائز کیجیے۔ کیسا؟ مثال کے طور پر خالی رہیں گا تو شرارت کریں گے کچھ نہ کچھ، تو ان شرارتوں کو یوٹیلائز کیجیے۔ کیسے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ بھائی چلو فلاں کام کرنا ہے، جھاڑوں کو پانی دینا ہے، سب تم لوگ پانی دیں گے، باپ بیٹھ کے چلو بھرو، تھوڑا گرائیں گے تھوڑے دنوں، اور 1-2 سال کا بچہ بھی یہ چیز سیکھ لیتا ہے، معلوم بہت ٹائم لگتا ہے، چلو اس کو چھوٹا گلاس دے، چلو بھرو بولنا پانی، اور وہ ڈالیں گا، تو اب وہ اس کی ضدوں کو آپ کنسٹرکٹیو وے میں لے جا رہے ہیں، مثبت کاموں میں کر رہا ہے، پانی ایک گلاس لے جا رہا ہے، پانی جھاڑ میں ڈال رہا ہے، چلو وہ اس کا فلاں کرو، وہ جھاڑ کو وہ کرو، وہ اچھی چیز اس کو ہاتھ نہیں لگاتے بیٹا، وہ بری چیز کو وہ کرو، تو ان کی وہ توانائیاں جو وہ ضد میں لگا رہے ہیں، وہ جو شرارت میں لگا رہے ہیں، ان توانائیوں کو پازیٹیولی استعمال کیجیے۔ دوسرا، اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ نقصان کر رہے ہیں،
دیواروں پہ لکھ دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو اس ضد کو مثبت کیجیے آپ. ان کو بڑے بڑے پیپرز اور شیٹس لا کے دیجیے. ایک کالا نوٹس بورڈ ہوتا ہے نا، چوک وہ لا کے لگا دیجیے اور چوک رکھ دیجیے. مارکر بورڈ خرید سکتے ہیں، اللہ نے طاقت دی، مارکر بورڈ لائیے، وہاں رکھ دیجیے اور بولنا بہت چھرے مارو، میرے کو چھرے مارے ہوئے دکھنا اس پہ روز بیٹا، ایک دن بھی چھرے نہیں رہے تو میں تمہارا برا حال کروں گا. تو خوش ہوتا ہے اس کی فطرت ہے چھرے مارنا، اور آپ اس کو بولیں گے چھرے مت، میں کیسا ہوں گا؟ اس کو ایک بورڈ لگا کے دے دیا آپ نے، وہ مارکر چھرے مارتے کھڑا ہوا، اس کو خوشی ہوتی، اس کو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے. ٹھیک، بہت چلاتا ہے تو اس کی بہت اچھی بات ہے. چلا رہا ہے نا تو اس کے لیے ایسا ڈپلیکیٹ مائک لا کے رکھے، چلو چلاؤ، زور سے چلاؤ، کتنا چلا سکتے ہیں آپ، اس کی توانائیوں کو یوٹیلائز کیجیے. وہ خوب چلاتا، پھر اس کے بدلے آپ ایسا کیوں نہیں چلاتے، اللہ اکبر زور سے چلاؤ، ہے نا؟ آپ ایسے چلا رہے وہ تو آپ چلاؤ، اللہ زور سے چلاؤ، ہاں ماشاء اللہ دیکھو کیسے چلاتا ہمارا بچہ زور سے. اس کی انرجیز کو یوٹیلائز کیجیے آپ، اس کی شرارتوں کو پازیٹیو سینس میں، اور اگر 2-3 سال 4 سال کا یہ کر رہا ہے تو اس کو مثبت لے جائیے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے والدین کا یا سرپرستوں کا، بچہ نا اس کو بولتے رہتے یہ مت کرو، 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 تو بولتا ہوں کرنا کیا، پھر زندگی لائے کو دنیا میں ہم کو آئے کو ہم یہاں، مطلب کرنا کیا، انسان ہے نا، وہ سوچتا پھر کرنا کیا، تو بولتا آپ ان کے سامنے کچھ نہیں کرنا، پیچھے کرنا ہے سب. تو بچوں کو جب آپ یہ بولتے یہ مت کرو، اسی وقت جواب دیجئے یہ کرو. چھرا مارا بیٹا، چھرا یہاں مت مارو، اور آپ پیجز پہ مارو، لاؤ پیجز. ہاں تو اس کو اب الٹرنیٹ کیا ملا، دیوار پر نہیں مارنا. یہ صلاحیت جو فن ہے اس کے اندر لکھنے کا، اس کے پیدائش سے ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے شروع کرتا ہے، اب اس پہ مارنا. تو اس کو کیا نہیں کرو وہ تو ہم سب بولتے ہیں نا، وہ مت ہاتھ لگاؤ، وہ مت جاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کرو. تو اس کو صرف یہ سنے آتا نہیں نہیں نہیں، تو وہ دنیا میں آنے کا اس کا مقصد ہی ختم ہو جا رہا نا، کچھ بھی نہیں کرنے دیتا. تو اس کو آپ کیا کیجئے، ادھر مت جاؤ، وہاں پانی ہے بیٹا، یہاں کھیلو. اس کو الٹرنیٹ سولوشن. وہ کھلونے کو ہاتھ مت لگاؤ بیٹا، وہ دوسروں کا اپنے کو دینا ہے، اس کو کھیلو. ارے وہ چیز کو آپ کیوں توڑ رہے ہیں، وہ مت توڑو، وہ درست نہیں ہے، آپ یہ چیز توڑو، یہ اس لیے لائے گی کہ آپ توڑنا اس کو ہم بنا دیا کریں گے. ٹھیک، ارے وہاں چھرے مت ماری بیٹا، یہاں چھرے مارو، اس کو رائٹ پلیس بتائی چھرے مارنے. ارے وہ پیشاب نہیں کرتے ویسا، یہاں کرتے یہ چیز، یہاں کھڑ رہا کہ یہاں پیشاب کرتے، یہ جگہ ہے پیشاب کرنی. ارے ویسا پانی نہیں ڈالنا، پانی کھیلنے کا شوق ہوتا نا بچوں کو، ویسا پانی نہیں ڈالنا، ہم جب نہلائیں گے نا آپ کو تب پانی کھیلنا، خوب کھیلنا پانی. تو اس کو جب نہلا رہے آپ تو پانی کی بکیٹ دے کے کھیلو، بولنا پہلے تھوڑی دیر کھیلو، اچھے کھیلو. اس کا شوق ختم کیجیے نا پہلے. تو وہ کیا کریں گے، آپ ہٹیں گے تو پینے کا پانی کلی کریں گا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. ٹھیک، تو اس کو سکھائیے اس کو چیز. ٹھیک، وہ پانی کھیل تو اس کو پہلے نہلنے سے پہلے خوب کھیلنے دیجیے، پھر اس کو نہلائیے. اور میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کو نہ پیسہ لگتا ہے نہ کچھ، اس کو سمجھانا ہے آپ کو، صرف اس کو منانا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو صرف کیا نہیں کرو وہی بولتے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے معلوم، وہ شرارتی بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرتی توانائی کہاں ڈالیں گا وہ. تو بولتا ہے ذرا ہٹنے دو ان کو، پردے سے بتاتا ہوں ان کو، پھر میں کیا کر سکتا. ٹھیک، اور ایک سے ایک پھر ایسے کارنامے کرتے ہیں جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک، تو لہٰذا ان کی ان صلاحیتوں کو پازیٹیو وے میں لے جائیے، ان شرارتوں کا غلط میں سے. اور شرارت کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر عقیقہ آپ نے نہیں کیا ہوگا تو میں کہوں گا کر دیجئے، لیکن اس کا شرارت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بچہ شریر ہے، شریر ہے، شریر ہے، شریر ہے، ضدی ہے، ضدی بولو مت اس کے سامنے. وہ بولنے سے اس بات کو پکڑ لیتا ہے اور اس چیز پر عمل زیادہ کرتا ہے. یہ ان کی فطرت. دیکھیے آپ بچوں کو ایسا، اور اگر یہی کام آپ اچھائی کے لیے ابھارے نا تو آپ دیکھیے وہی کرنا شروع کر دیتے. جیسا آپ کو مہمان آ گیا اور آپ بولے ماشاء اللہ بچہ میرا پڑھنے میں بڑا ہوشیار ہے، تو آپ دیکھیے آئیڈیا سے جاتا ہو اور کتاب لے کے آگے بڑھ جاتا، اتنا پڑھتا اس سے چھینے بھی تو نہیں چھوڑتا. تو آپ دیکھیے پھر چھوڑیں گا اتنی ہو. مہمان جا رہی ہو نا بیٹا ہم جا رہے ہیں، ہاں آنٹی میں پڑھ رہا ذرا. اب آپ یہی باتیں کر رہے، تو ضدی ہو گیا، اتنا خطرناک ہو گیا، ایسا کر رہا، یہ کر رہا. تو بولتا ہے اچھا وہ سنتا ہے چیزوں کو اور پھر کیا کرتا ہے، اس کو ملٹی پلائی کرتا. تو اس کو کیا کیجیے آپ، ایک تو اس کی شرارتوں کا تذکرہ مت کیجیے، اس کو برا مت کہیے، یہ اس کا فطری عمل ہے، یہ اس کا بچپن ہے. انہی شرارتوں کو کنسٹرکٹیو وے میں نکالنے کے طریقے بنائیے کہ یہ نہیں کرنا ہے تو فوراً بولیے کیا کرنا ہے بیٹا تم کو. پانی یہاں نہیں ڈالنا تو کہاں ڈالنا ہے بتانا ہے. کلی یہاں نہیں کرتے تو کہاں کرنا ہے اس کو سکھانا ہے. یہاں جو ہے قلم کا غلط استعمال مت کرو تو کہاں کرنا ہے وہ سکھائیے. فلاں کو برا نہیں کہتے، ٹھیک ہے بیٹا، اس لیے کہ برائی اچھی بات نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے، اچھے الفاظ بولنا ہے. ٹھیک، تو ان کو یہ سکھائیے. وہ چیختا چلاتا ہے اس کو بتائیے بیٹا دیکھو زیادہ آواز میں بات کرنا ہے، اچھی بات نہیں، اس لیے کہ تیز آواز تو گدھے کی رہتی ہے نا. اچھے لوگ ایسا نہیں کرتے تو دیکھیے پھر بولتا اچھا گدھا رہتا ہے، نہیں ہم تو گدھے نہیں. ہاں آپ تو گدھے نہیں، آپ انسان ہیں. تو پھر وہ دیکھیے اپنے آپ کی اصلاح کریں. تو ہمارا مسئلہ یہ والدین کا کیا نہیں کرو وہی بولتے، کیا کرو ان کو بتائیے کیا کرنا ہے، اور ان کی ان توانائیوں کو صحیح لگائیے. اور اس کا عقیقے سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے.